تو یہ پہلے تو کنسیپٹ کلیئر کریں، خدا آیا نہیں ہے، خدا ہمیشہ سے، ہم اسے میتھمیٹیکلی ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیں جو یونیورسل ٹروتھ اسٹیبلش ہو چکے ہیں اس کو تو آپ کوئی دوبارہ سے چیلنج نہ کریں، یعنی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ 2 + 2 = 4، ٹھیک ہے؟ اب اسے کوئی 5 یا 3 بنانے کی کوشش کرے تو ظلم پر مبنی کام کر رہا ہے۔ آپ دوبارہ سے ویل بھی انوینٹ کر لیں تب بھی یہ میتھمیٹیکل ایکویشن تو اپنی جگہ رہے گی۔ بالکل اس طریقے سے یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ کائنات پہلے نہیں تھی تو آئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ یہ نظریہ رہا ہے 17ویں اور 18ویں صدی میں کہ یہ اسٹیڈی سٹیٹ کائنات ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی چل رہی ہے، لیکن یہ اب نظریہ اپنی موت مر گیا۔ ہم جس ایرا میں بیٹھے ہیں نا، یہ نظریہ ختم ہو چکا ہے، آج سے نہیں، بگ بینگ کے بعد سے، جب وہ ہبل نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز دیکھی تھی 1920s میں۔ ہبل آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا امریکہ میں، اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے جب یہ سٹارز کی موومنٹ دیکھی، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو بھی ہے، بلیک ہولز کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں، اور فرام کریشن ٹو کریٹر بھی دیکھ لیں، اس میں میں نے بتایا تھا ہو از اللہ، اس میں بھی بتایا تھا۔ ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر ہمارے بھائی نے دیکھیں کس طرح اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے، وہ ساری ویڈیوز ہیں۔ تو ہبل نے یہ دیکھا کہ کائنات میں جتنے بھی یہ اجرام فلکی ہیں، یعنی آسمان پہ جتنے آپ کو سیارے ستارے نظر آ رہے ہیں نا، ان میں ایک کامن چیز یہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، اور اس کے لیے اس نے اسپیکٹرم جب ڈرا کیا، اسپیکٹرم جب گریجولی کسی چیز کا لائٹ کا اسپیکٹرم ریڈ کی طرف شفٹ ہو، اٹ مینز کہ وہ آپ سے دور جا رہی ہے۔ تو یہ چیز لاجیکل تھی کہ جب یہ دور جا رہی ہے تو اس کو ٹائم میں ریورس کیا جائے تو کسی ایک جگہ سے شروع ہی ہوگی، یعنی میں ہاتھ میں کچھ بالز پکڑوں اور انہیں یوں پھینکوں، سارے ایک دوسرے سے دور جائیں گے، اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ یہ دور اس لیے جا رہے ہیں کہ کہیں ایک جگہ سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے، یہ تو ایک نیچرل چیز ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم ٹائم کو ریورس کریں اور ایسے پوائنٹ پہ پہنچیں کہ جہاں سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی، تو اس کو سائنٹسٹ نے نام دیا کہ وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جس کی ڈینسٹی انفینٹ تھی، نہ ختم ہونے والی، اور والیوم 0 تھا۔ والیوم 0 ہے اور ڈینسٹی انفینٹ ہے، اٹ مینز کریشن ایکس نہیں لو، عدم محض سے وجود، کچھ نہیں تھا تو یہ ہو گیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بگ بینگ ہوا ہے، اس بگ بینگ کے بعد اگر 1 سیکنڈ کے ٹریلین حصے کے اندر بھی ذرا سی ڈسٹربنس آتی تو یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی تھی، اور یہ تو صرف وجود میں آنے کی بات ہے، پھر جو بلینز آف فائن ٹیوننگز پلینٹ ارتھ کے اوپر موجود ہیں، ہر سیارے کے اعتبار سے ہیں، زمین کا سورج سے فاصلہ، پھر ان کی گریویٹیشنل فورس، ان کی موومنٹ، سپیڈ، یہ تو ایک پوری ایک سمجھ لیں ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں انسان جا کے گم ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کر کے اسٹیڈی سٹیٹ کائنات کی تھیوری تو ہوگی ختم اور بگ بینگ ہوگی اسٹیبلش۔ اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ کریشن ایکس نہیں لو ہوئی ہے، یعنی انسان یا کائنات یہ پیدا ہوئے ہیں۔ پرابلم تب تھی آپ کے لیے جب آپ یہ مانتے کہ یہ بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے انسان پیدا ہو رہے ہیں، اور دوسرا اینڈ کوئی نہیں ہے۔ یہ تو مسئلہ حل کر دیا آپ کا سائنس، ان کا نہیں، کریشن تو ہوئی ہے۔ اب اس کا کریٹر ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر وہ آ کے بات کرتے ہیں۔ اب یہ جو فائن ٹیوننگز ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے اتنے دماغ کی ضرورت ہے، اتنے برینز کی ضرورت ہے، ڈی این اے کی اسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے، اس ہارمونی کو سمجھنے کے لیے، بنانے کے لیے نہیں سرکار، اتنے برینز لگ جائیں۔ آج تک ہم ڈسکوریز ہی کر رہے ہیں، یہ جتنے ہم چیزیں دریافت کرتے ہیں نا، وہ ہم قانون قدرت دریافت کرتے ہیں، یعنی اگر ہم نے یہ چیز ایکسپلور کر لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین، ویسے تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے نا، نکلتا ہے، تو یہ ایک فزیکل فینومینا ہے جو ہم نے ڈسکور کیا ہے۔ اس فینومینا نے سورج کو پیدا نہیں کیا، یہ کریٹر آف سن تو نہیں ہے، یہ اگر آپ کو پتا چل گیا۔ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے، اور چوزا اتنے عرصے کے لیے انڈے کو آپ گرمائش میں رکھتے ہیں 22 دن کے لیے مرغی کے نیچے یا کسی مشین میں، تو اس انفارمیشن نے چوزے کو پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ چوزے کے پیدا ہونے کے بارے میں انفارمیشن ہے۔ آپ اس کے اندر مزید چلے جائیں، جتنا ڈیپ ڈگ کرتے جائیں، الٹیمیٹلی آپ کی ایک انفارمیشن ایڈ ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے پیدا کیا، وہ تو مرغی کو خود نہیں پتا جو پیدا کرنے والی ہے، کروکوڈائل کو، ایلیفینٹ کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں، جس کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں، انسان کو نہیں پتا ابھی تک میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں، یہ تو بھی سائنس تھوڑا بہت آپ کو ایکسپلور کر رہی ہے۔ تو کریٹر تو ہم ان کوالٹیز کے ہے ہی نہیں ہے۔ اور پھر پیچھے ایک برین اس اعتبار سے ہے کہ وہ ایک آرگنائز طریقے سے، اور یہ بھی چیز ڈیفینیٹلی فیزیبلٹی کے تحت آپ سمجھیں میتھمیٹکس میں اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ یہ پورے ایک آرگنائز طریقے سے جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک برین ضرور ہوتا ہے۔ برین کے بغیر یہ کوئی ڈیزائن کر نہیں سکتا۔ فزکس کا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس جو ہے کہ انٹروپی یا تو کانسٹنٹ رہتی ہے یا انکریز کرتی ہے، یعنی ڈس آرڈر۔ خدا نہ خواستہ یہاں پہ دھماکہ ہو جائے تو ہر چیز بکھر جائے گی، اس کے بعد دنیا کا کوئی دھماکہ دوبارہ اس کو اس حالت میں ارینج نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں انٹروپی، کہ کہیں پہ بگاڑ آتا ہے تو وہ بڑھتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مزید آپ لوگ لائیں تو یہ بگاڑ اور بڑھتا جائے، یا جتنا ہے اتنا ہی رہے،
वापस ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता जब तक के दोबारा से इंटरवीन करके आप ये करना। जिस तरह वो जियारत में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के वो सारे वो म्यूजियम तबाह कर दिया था दहशतगर्दों ने, तो दोबारा से उन्होंने बनाया, तो खुद ब खुद तो नहीं बना। धमाके के बाद तो सब कुछ खुद ब खुद फैल गया था, लेकिन दोबारा उस जगह पे लाने के लिए आपको बजट लगा है, ब्रेन लगा है, एफर्ट पुट किए हैं, फिर जाके वो ऑर्गेनाइज हुआ है। तो इसका मतलब है ऑर्डर बनाने के लिए ब्रेन चाहिए होता है, डिसऑर्डर के लिए कोई मसला नहीं, और डिसऑर्डर के बाद दोबारा ऑर्डर बन जाए इसके लिए ब्रेन चाहिए। सरकार ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये कौन सा बिग बैंग है? छोटा सा धमाका ऑर्गेनाइज नहीं करता, चीज को बिगाड़ता है, और इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा ऑर्डर ले आया है कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर 2 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज हैं। एक एक स्पीशीज के ऊपर आप जिंदगी गुजारें, आप सिर्फ उसकी आदतें ही नहीं बता सकते क्या है। ये तो छोड़ दें कि ये बनी कैसी है, तो ये तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। तो ये ब्रेन तो एस्टैब्लिश है। अब अगला स्टेप ये है कि ये जो ब्रेन है, वो रिचर्ड डॉकिंस भी कहता है ना द गॉड डिल्यूजन में, जब फ्रेड हाइल का जुमला उसे कोट किया गया ना, फ्रेड हाइल एक बहुत बड़ा समझे फिलोसोफर भी था, साइंटिस्ट भी था, उसने कहा था कि इंसान का बन जाना खुद ब खुद ये इसी तरह का फिनोमेना है, ये इससे बढ़कर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कि कोई शख्स ये क्लेम करे कि कोई हवाई झक्कड़ टॉर्नेडो चला और उसने कूड़े कबाड़ के ढेर से मटेरियल उठाया और एक बोइंग 747 तैयार कर दिया। ये दुनिया का कोई पागल बेवकूफ आदमी भी ये बात नहीं मानेगा, उसको छोड़ दे, एक बाल पॉइंट बनने को कोई नहीं मानेगा। तो उसने कहा इससे कॉम्प्लेक्स चीज इंसान है, उसको तुम ये माने हो कि खुद ब खुद मान गई है बगैर किसी ब्रेन के। अच्छा, तो इसका जवाब आपको पता है रिचर्ड डॉकिंस ने क्या दिया? उसने एक चैप्टर बनाया, उसकी हेडिंग रखी द अल्टीमेट बोइंग 747। उसने कहा फिर सबसे बड़ा बोइंग 747 तो गॉड है। आप ये कह रहे हो कि इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है कि खुद बन नहीं सकता किसी के बनाए बगैर, तो जो इसको बनाने वाला है वो तो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो तो अल्टीमेट बोइंग 747 है। अगर इतना मुश्किल इंसान डीएनए स्ट्रक्चर वाला ये आप कहते हो खुद नहीं बनेगा, इसको कोई बनाएगा, तो जिसने इसे बनाया है वो तो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, तो उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। तो हमने क्या कहा था, रुको जरा, सब्र करो, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम तुम्हारी बात के साथ एग्री करते हैं, लेकिन आगे चल। हाँ, वो जो क्रिएटर है जिसने हमारे क्रिएटर को बनाया होगा, तो यकीनन वो हमारे क्रिएटर से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएटर होगा, तो फिर उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। अब तो क़यामत तक लगा रहा है, ये इक्वेशन कहीं खत्म नहीं होगी, तावक्ते के कोई एक क्रिएटर ऐसा हो जिसे किसी ने ना बनाया हो, तो वही तो है लम यलिद वलम यूलद। सूरह इखलास में ही तो डेफिनेशन है, लम यलिद वलम यूलद। सरकार ये आपको मैथ समझा सकती है, ये आपको फिजिक्स समझा सकती है, ये कितनी बड़ी डेफिनेशन है। हमने बचपन में ऐसे ही याद कर लिया कि ना उसका कोई बाप है ना कोई बेटा, ना, ये तो हम एक अखलाकी से तर्जुमा कर रहे हैं ना। तो एक्चुअल तर्जुमा है कि ना वो खुद किसी से निकला है ना उससे कोई निकला है, वो हमेशा से। इसलिए बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि तुम्हारे पास शैतान आता है ना, तो कहता है पहाड़ों को किसने बनाया? तुम कहते हो अल्लाह ने। पूछता है दरख्तों को किसने बनाया? कहता है अल्लाह ने। तुम कहते हो उसको जवाब के तौर पर, जब वो सवाल पूछता है, फिर मुख्तलिफ सवाल करता है, तुम अल्लाह कहते हो, एंड पे वो कहता है अल्लाह को किसने बनाया? अब तुमने कहना है फिर इस पे, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जरा नबी इस्लाम तो इतना ही कह सकते थे ना, आपको अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत का इमाम बनाया, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये मैथमेटिकल इक्वेशंस, साइंटिफिक डिस्कवरीज और ये यूनिवर्सल ट्रुथ इंसानों को अल्लाह ताला ने दरियाफ्त करवाए हैं, तो अब हम बड़ी आसानी से इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर कोई क्रिएटर का क्रिएटर है तो उसका भी कोई क्रिएटर होगा, और यूं ये एक समझ ले ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये आपको मान, अच्छा अब आप सोच रहे हो कि ये क्यों मानना पड़ेगा कि कोई एक ऐसा होना चाहिए कि जिसका, ये इसलिए मानना पड़ेगा कि दूसरी तरफ इक्वेशन जो है वो फिजिकली मेरे सामने मौजूद है कि मैं हूं, क्रिएशन मौजूद है। अगर एक थ्योरी होती ना कि ना क्रिएशन होती ना क्रिएटर, तो हमें कोई चीज मजबूर नहीं करती थी। अब हमारी मजबूरी है कि कायनात हमारे सामने है, हम जिंदा मखलूक हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, क्रिएटेड चीजें मौजूद हैं, तो दूसरे एंगल पे हमें जाना पड़ेगा और अल्टीमेटली किसी एक क्रिएटर पे रुकना पड़ेगा, कोई क्रिएटर ना हो उसका। इसलिए मैंने अपनी वीडियोस में बारहा कहा है, अगर आप मुझसे पूछें कि अल्लाह ताला की कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो इमेजिनेशन से बाहर है, जिसकी आपको मिसाल भी नहीं बयान कर सकते। देखें, अगर अल्लाह ताला कहता है मैं सुनता हूँ देखता हूँ, तो हम इसका एक धुंधला तस्वुर ला सकते हैं कि मैं भी सुनता हूँ और देखता हूँ, अगरचे मेरा उधार का है, अल्लाह का जाती है, मेरा लिमिटेड है, अल्लाह का अनलिमिटेड है, मेरा डिपेंडेंट है, अल्लाह का इंडिपेंडेंट है। हर चीज को आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की जो ये क्वालिटी है कि वो हमेशा से है, कभी कोई वक्त ऐसा नहीं था कि वो नहीं था। ये एक ऐसा अंधा कुआं है, ये वो कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आप गरक भी हो जाए आपको इसका कोई सिरा नहीं पकड़ाई देगा, ठीक है। और ये अल्लाह की ऐसी क्वालिटी है
بہرحال یہ کوالٹی تو ہم اللہ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، لیکن جو اس کی دوسری کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس نے دیکھیں آپ کو شیئر کر لیا ہے اپنے ساتھ، خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی اس نے جنت میں آپ کا مقدر کر دی ہے۔ یعنی وہ کوالٹی تو شیئر نہیں ہو سکتی کہ ہمیشہ سے ہو، لیکن ہمیشہ کے لیے ہو، یہ اس نے آپ کو دے دی ہے۔ دیکھیں یہ وہ کنسپٹ ہے جس کے بعد آپ اللہ سے محبت کریں کہ دیکھیں وہ اکیلا تھا، اس نے اپنے ساتھ آپ کو شریک کر لیا، اس اعتبار سے کہ خالق اور مخلوق کا فرق تو ہے، لیکن اس نے دیکھیں آپ کو کیا کیا نعمتیں جنت میں دینی ہے، آپ خواہش کریں گے وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اسی کے لیے میں نے وہ منی گاڈ کی ٹرم ڈیوائز کی تھی خالق اور مخلوق کے ساتھ سمجھانے کے لیے۔ اپنا تو انہوں نے وحدت الوجود ڈیوائز کیا، جبکہ وجود تو اللہ کے علاوہ بھی موجود ہے، لیکن ہم نے کبھی ان کو نہیں کہا آپ کافر ہو۔ یہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں وحدت الوجود سے مراد یہ کہ حقیقی وجود ایک ہے، باقی اسی نے پیدا کیا، حالانکہ ان کا یہ نظریہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں باقی بھی اسی کا حصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں چلو ٹھیک ہے، ہم بدگمانی نہیں کرتے۔ وحدت الوجود کا کانسیپٹ ہم نے کفر و شرک ان کے کہنے کے اوپر نہیں مانا، حالانکہ ہم لگا سکتے تھے فتویٰ، کیونکہ جب کوئی اپنی ایکسپلینیشن دے دیتا ہے پیچھے فتویٰ نہیں رہتا، لیکن انہوں نے ہمارے اوپر فتوے لگائے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر دیکھیں وہ مفتی سعید صاحب نے بھی کہہ دیا بھائیا سب کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی۔ ہاں آیا نا پھر، اور اب سے اس سے بڑی بات یہ کہتے ہیں یہ جی وہ جنت میں تو آپ دعا کریں گے تو آپ کو ملے گا، خواہش اور کن فیکون نہیں ہوگا۔ سرکار خواہش ہی ہے، اور آپ تو بات ہی نہ کریں، آپ تو اپنے بابوں کے لیے دنیا میں یہ کہتے ہیں نگاہ مار کے کر دیتا، تسی دنیا نگاہ مار کے کر دو دعا بغیر۔ کبھی آیا کہ عبد القادر جیلانی نے دعا کی تو مردہ زندہ ہو گیا؟ کہا نہیں کیا، اٹھ کن فیکون، تسی دنیا میں منے بیٹھے ہوئے ہو، سانو جنت بھی کن فیکون کے اوپر تم جو ہے وہ کہتے ہو کہ یہ شرک کر رہے ہیں، تمہارے سارے بابوں کے بارے میں تم یہ دنیا میں شرک مانے ہوئے ہو، جو ہے ہی سب کچھ جھوٹ ہے۔ ہم تو آخرت بتا رہے ہیں کن فیکون اس اعتبار سے کہ آپ کی خواہش کے بعد وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی۔ ہاں یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کا، اشاروں سے، دعاؤں سے نہیں۔ سانو کہتے نہیں جنت دعا تو بعد ملے گا، اشارے نہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو اسی دنیا جی اپنی جہنم بنائی ہوئی ہے اس طرح سے عقیدے رکھ کے، اور جو ایکچوئل ہے وہ تو ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں شاید آپ کے لیے اور آپ جن کو مانتے ہیں ان کے لیے نہ ہو، اس لیے آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے لیے تو ہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔